بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکی پاکس کا وائرس پہلی دفعہ 1958 میں کوپن ہیگن ڈنمارک میں بندروں میں دریافت کیا گیا۔ اس وجہ سے اس بیماری کا نام منکی پاکس ہے۔ انسانوں میں یہ وائرس پہلی دفعہ 1970 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک بچے میں پایا گیا۔ 25 مئی 2022 تک امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا میں منکی پاکس کے 200 سے زیادہ کنفرمڈ کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ انڈیا میں 13 اکتوبر 2022 تک 20 کنفرمڈ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں 6 کیرالہ سے اور 14 نئی دلی سے ہیں۔ منکی پاکس کی علامات انفیکشن ہونے کے 5 سے 13 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ منکی پاکس کی علامات میں بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو آپ کے لمف نوڈس ہیں یا غدودیں ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کے کچھ دن بعد ریش اپیئر ہوتا ہے۔ منکی پاکس کا ریش پہلے چھوٹے پمپلز یا بلسٹرز کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے تھوڑے سے اسپاٹ ظاہر ہوتے ہیں اور بعد میں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو منکی پاکس کا 2022 کا آؤٹ بریک ہے، اس میں کچھ لوگوں میں جینیٹل ریجن پر بھی ریش دیکھا گیا ہے۔ ریش چہرے کے اوپر، منہ کے اندر، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے والی تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منکی پاکس کا ریش کیسے لگتا ہے۔ پھر یہ دانے پھٹ جاتے ہیں اور پپڑیاں یا کھرنڈ بن جاتے ہیں، جیسے آگے والی تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ دانوں میں درد ہو سکتا ہے، اور جب یہ کھرنڈ یا پپڑیاں بن جاتے ہیں تو ان میں خارش ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں دانے نکلنا ہی واحد علامت ہوتی ہے، جو 2 سے 3 ہفتے تک رہتی ہے۔ کچھ لوگوں میں اینل سمپٹمز ہوتی ہیں، جس میں جگہ کا سوجنا، درد اور خون کا آنا شامل ہے۔ کچھ لوگوں کے گلے میں اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے کھانا اور پینا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آنکھوں میں جلن، درد اور دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ماضی میں منکی پاکس انفیکٹڈ جانوروں سے پھیلتا تھا۔ اگر کوئی انفیکٹڈ اینیمل ہے اور آپ نے اس کے باڈی فلوئڈ کو ٹچ کیا ہے، یا اس اینیمل نے آپ کو کاٹا ہے یا خراش ڈالی ہے، تو اس سے منکی پاکس ہو سکتا تھا۔ 2022 میں منکی پاکس کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انفیکٹڈ پرسن کے دانوں کو ٹچ کیا ہے
اس کے کھرنڈ یا پپڑی کو ٹچ کیا ہے یا اس کے باڈی فلوئڈ کو ٹچ کیا ہے۔ بہت سارے کیسز میں منکی پاکس انفیکٹڈ پرسن سے جنسی تعلقات سے پھیلا ہے۔ اگر کسی شخص کو منکی پاکس کے دانے نکلے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا آدمی اس کے کپڑوں یا بستر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو بھی منکی پاکس ہو سکتا ہے۔ یہ سانس کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے جب آپ کسی انفیکٹڈ آدمی سے زیادہ دیر تک کسنگ کرتے ہیں یا اسے گلے لگاتے ہیں۔ یہ حاملہ خاتون کے بچے کو بھی لگ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو منکی پاکس کے دانے نکلے ہوئے ہیں تو وہ اس بیماری کو زیادہ پھیلاتا ہے۔ منکی پاکس کا پھیلاؤ کووڈ کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو منکی پاکس کی بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ 2022 کے آؤٹ بریک میں اکثر مریض ہم جنس پرست تھے۔ اگر آپ میں پہلی بتائی ہوئی علامات موجود ہیں تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو بتانا ہے اور دوسرا آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کی بیماری کسی بھی دوسرے آدمی کو نہ لگے۔ اپنے پارٹنر سے بھی سیکس اوائڈ کریں۔ کنڈومز کا استعمال منکی پاکس سے نہیں بچاتا کیونکہ یہ دوسرے طریقوں سے بھی لگ سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی ایسے آدمی سے ملے ہیں جس کو منکی پاکس تھا تو آپ اپنے آپ کو 21 ڈیز کے لیے آئسولیٹ یعنی سب سے علیحدہ کر لیں۔ اگر آپ کو دانے نکل آئیں یا آپ کے لمف نوڈز یعنی غدودیں بڑی ہو جائیں تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ منکی پاکس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، زیادہ تر ٹریٹمنٹ سپورٹیو ہے، جیسے آپ کو بخار کے لیے اور دردوں کے لیے دوائی دی جائیں گی یا بعض اوقات آپ کو اینٹی وائرل ڈرگس دی جائیں گی۔ منکی پاکس تکلیف دہ ضرور ہے لیکن زیادہ خطرناک نہیں ہے اور مریضوں کی اکثریت مکمل صحتیاب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو منکی پاکس ہو گیا ہے تو آپ نے دوسرے لوگوں تک اس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس وقت تک آئسولیٹ رکھنا ہے جب تک آپ کے ریش یا دانے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے پپڑیاں یا کھرنڈ گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئی صحت مند سکن آ جاتی ہے۔ میرا چینل یور ہیلتھ اردو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔